السلام علیکم خواتین و حضرات، ممتاز مفتی کی کتاب لبیک کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت پہ حاضر رخسانہ بشیر۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں پیج 41 پر، فرسٹ کلاس کے کہکہے کی آواز پر میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکرز چھپے ہوئے ہوں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہوں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالم خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم ہائی جیک نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو۔ ہمراہیوں سے مایوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی۔ مجھے حج کی ایک کتاب میں سے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا متعلقہ حصہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ ارض مقدس ہے، وہ سرزمین ہے یہاں جو گیا اس کو امان مل گئی۔ یہاں کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، چپا چپا متبرک ہے اور گوشہ گوشہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں بھی ایسے تقدیس بھرے جذبات جاگیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد و جزر اٹھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کالی لکیر ہی رہی، سالک اور مجذوب۔ کیوں؟ آخر میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ میرے دل میں تقدیس بھرے جذبات کیوں نہیں ابھر رہے؟ کیا میرا ایمان خام ہے؟ کیا میرا قلب مردہ ہے؟ میرے دل میں کئی ایک سوال گونجے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیسے؟ یہ سب سوال چیونٹیوں کی طرح رینگنے لگے۔ مجھے اپنے آپ پر شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا اور میرا جذب بھی خام تھا، ورنہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کنکر پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ طیارے پر وہی خاموش، متفکر، اداس، تقدس بھری کیفیت طاری رہی۔ ہونٹ ہلتے رہے، تسبیحاں رینگتی رہیں، دلوں پر بوجھ بڑھتا رہا۔ اداسی دبی تر ہوتی گئی، طیارہ ہائی چیک ہوتا رہا۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر دفعتاً کپتان کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ پیٹیاں باندھ لیجئے، سگریٹ بجھا دیجئے، تھوڑی دیر میں ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ جہاز رک گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ جہاز رک گیا، جدہ ایئرپورٹ، اور اس کے بعد کیا معاملات ہیں اور ممتاز مفتی کی کیفیات کیا ہیں، اللہ کے ساتھ وہ کیسے کیسے اب باتیں کریں گے، انہیں کیا فیل ہوگا، یہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس تھوڑا سا انتظار۔